بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی، وہ ہے عید کی نماز کا مسئلہ۔ جہاں تک مسئلہ احناف کا ہے، احناف مقلدین کا ہے، ان کے لیے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس عید کی نماز واجب ہے، اور وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں، اور اس موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا بہت سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ کے لیے جماعت کی شرط ہے، اور اس وقت ہمارے اکابر علماء کی طرف سے دونوں قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ کچھ حضرات نے عید کی نماز پڑھنے کی بات فرمائی ہے۔ اگر مسجدوں کے اندر 4-5 لوگوں کو جو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ تو ضرور نماز پڑھیں، عید کی نماز باضابطہ پڑھیں، جیسے مسجدوں میں اس وقت نمازیں چل رہی ہیں 5 وقتہ جمعے کی، ویسے ہی برابر عید کی نماز ان مسجدوں میں ہوتی رہے، خطبہ بھی ہو، نماز بھی ہو، روزمرہ جیسے عید کی نماز ہر وقت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے گھروں میں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ گھر کے 4-5 افراد کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں، مختصر سا خطبہ دیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ اس ویڈیو ہی کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مختصر سا۔ اور اگر مزید وہ خطبہ کوئی فوٹو کی شکل میں لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کے پر جو نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ کر لیں، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی وہ خطبہ دے دیا جائے گا، یا جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھ سے ربط کر لیں، انشاءاللہ ان کو وہ خطبہ یا عاجز خود بھیج دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ گھر میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہے، یا نماز پڑھنا عید کے نہیں آتا، تو پھر ایسوں کے واسطے جیسے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ عید کی 2 رکعت نماز کے بجائے وہ شکرانے کی 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تو یہ اس پر بھی عمل کر لیں۔ بہرحال یہ احناف کے لیے مسئلہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ شوافع کا ہے، خاص طور پر اہل بارکس یا بارکس کے علاوہ اور بھی جہاں لوگ شافعی رہتے ہیں، مالکیہ رہتے ہیں، یا امام احمد ابن حنبل کے مسلک کو رہتے ہیں کہ مقلد رہتے ہیں، یا ابھی جیسا مملکت عربیہ سعودیہ کے صدر مفتی فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن آل الشیخ نے بھی یہ وضاحت کر دی کہ عید کی نماز گھر میں ہی پڑھی جائے گی، تو یہ تمام کا مسلک یہی ہے کہ ہمارے پاس یعنی شوافع کے پاس خاص طور پر عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، عید کی نماز ہمارے پاس سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ہر آدمی کو عید کی نماز ہمارے پاس پڑھنا ہے۔ مسجد میں اہتمام ہو جائے، جیسے نمازیں ہو رہی ہیں 5-6 آدمیوں کے ساتھ، تو مسجد میں انہی 5-6 آدمیوں کے ساتھ عید کی نماز ہو جائے، لیکن گھروں کے اندر 3-4-5 آدمی بھی اگر ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ بھی عید کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت واضح ہے، بہت مسئلہ ہے، شوافع ہونے کے اعتبار سے، ہم سب شافعی مقلد ہونے کی حیثیت سے۔ یہ مسئلہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ فاتحہ اور غیر فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ شافعی کا ہے، ہم سب شافعی ہیں، ہم سب شافعی مقلد ہیں۔ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے شوافع ہیں، جتنے شافعی مقلد ہیں، ان سب کو عید کی نماز گھر ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنی عورتوں ہی کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور طریقہ سب کو معلوم ہے کہ پہلے 7 زائد تکبیرات ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے یعنی تکبیر تحریمہ ہم باندھیں گے اللہ اکبر وجہت وجہیہ پڑھ کر 7 مرتبہ ہم زائد تکبیر کہیں گے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، جو سورہ بھی آپ کو یاد ہو
اس کے بعد رکوع سجدہ ایک رکعت سے اٹھ کے پھر دوبارہ ہم 5 مرتبہ اللہ اکبر اس طرح 5 مرتبہ، اور 5 تکبیر میں پھر وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ مکمل اپنی رکعت کر لیں گے۔ اس کے بعد عید کی نماز جیسے ہی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ خطبہ دیں گے، مختصر سا خطبہ ہوگا، وہ خطبہ آپ دیں گے۔ وہ خطبہ جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ یا تو جو لوگ بارکس کے ہیں، جن کے پاس میرا نمبر ہے، وہ میرے واٹس ایپ کے ذریعے لے لے، یا جہاں جہاں تک آپ پھیلا سکتے ہیں اس خطبے کو پھیلا دیں۔ بہرحال عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ شافعی لوگوں کے واسطے سب اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے، اور مسجدوں میں وہی 4-5 افراد جو ہیں وہ برابر پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ شافعی مسئلہ میں نے بتلایا۔ بقیہ احناف کی جہاں تک میں نے بات کہی ہے، وہی بات میں نے کہی ہے کہ یا تو آپ ہو تو عید کی نماز ضرور پڑھیں، جیسے ہمارے اکابر علماء نے بھی فرمایا ہے کہ 4-5 افراد اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ان سبوں کے ساتھ باہر کے لوگوں کو جمع نہ کر لے، زبردستی لوگوں کو جمع نہ کر لے۔ اذن عام کی قید ضرور ہے، تو کچھ لوگ مل جائیں، مطلب یہ کہ اپنے گھر کے عورتیں، گھر کے مرد حضرات، ان کو لے کر عید کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے، مختصر خطبہ عید کے بعد نماز کے بعد دے دیا جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ خالی صرف 2 رکعت 4 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ دوسری ایک اہم گزارش اسی کے ذریعے یہ ہے کہ خاص طور پر عید منانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیے عید منانا شرعی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن عید منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باضابطہ شاپنگ کی جائے، باضابطہ خریداری کی جائے، باضابطہ بازاروں اور دکانوں کو رونق بخشا جائے اور باضابطہ خریداری کی جائے، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے بڑا تعجب خیز مرحلہ ہے۔ اتنے ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم عید کی نماز کے لیے بھی عیدگاہ اور مسجد کو نہیں جا سکتے، تو ہم کیا منہ سے شاپنگ کریں اور کیا منہ سے نئے کپڑے پہنیں؟ اس لیے یہ عاجز کی رائے یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق رکھیں۔ اگر اس عاجز کی رائے آپ کو پسند آتی ہو تو عمل کر لیں، نہ آتی ہو تو میری اپنی غلطی پر محمول کر دیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی نیا کپڑا موجود ہے، بغیر خریداری کیے ہوئے پہلے سے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ ضرور نیا کپڑا پہنے، کیونکہ عید کا موقع ہے، عید میں خوشیاں منانے کا اسلامی حکم بھی ہے۔ تو پہلے سے اگر آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ کپڑا ضرور پہنے، خوشی کا اظہار کرے۔ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے نیا کپڑا نہیں ہے تو باضابطہ جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک سال خریداری چھوڑ دیجئے، 1 سال دکانوں کو آباد کرنا چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ نبی کو بھی یاد رکھیے، ان اولیاء کرام کو بھی یاد رکھیے، اپنے ان غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھیے جن کے پاس گھر میں راشن نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ہیں کہ دکانیں آباد کرنے کے لیے فکروں میں مبتلا ہے۔ کیا آپ اسلامی غیرت اتنی بھی نہیں ہے کہ آج آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک ہوں؟ آج آپ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے ساتھ یہ غمخواری کا معاملہ کرے کہ آج آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے تھوڑے جبر کی ضرورت ہے، تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس نیا کپڑا موجود ہے پہلے سے تو آپ ضرور پہنیں، اور اگر نہیں ہے تو اہتمام نہ کریں، صاف سیدھا اچھا دھو کر اس کو اچھی استری کر کے آپ پہن لیں۔ یہ 1 سال ایسا کر لیں، کیا پتا ہماری اسی سادگی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں ہمارے اس مصیبت کو اللہ پاک ہم سے ٹال دے۔ اس لیے ضرورت ہے، خاص طور پر میری ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ عاجز آپ کا بھائی درخواست کرتا ہے، اللہ کے واسطے عید کی شاپنگ اس سال نہ کرے۔ دکانیں اگرچہ کہ کھل گئی ہیں لیکن دکانوں کو مت جائیے، خریداری مت کیجئے، چھوڑ دیجئے 1 سال۔ انشاءاللہ اگلا سال انشاءاللہ ہم پھر رمضان کو اپنی رونق کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ 2 گزارشات آپ سے عرض کرنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سنتوں پر عمل کرنے اور عید کی خوشیوں میں ہم سب کو شریک فرمائے۔ ہمارے ملک سے اللہ تعالیٰ اور سارے عالم سے اللہ اس فتنے اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عالم سے اس کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔